اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا ورسولنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کریم جس طرح بعض مقامات کا انتخاب فرماتے ہیں کہ یہاں مسجد بنے گی، ساری زندگی قیامت تک لوگ وہاں سجدے کریں گے. یہاں کعبہ بنایا، وہاں مقام ابراہیم بنایا، وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں بنائیں، میدان عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، بیت المقدس ہے. یہ وہ شہر ہیں، وہ مقامات ہیں جن کا ازل سے رب نے انتخاب فرمایا قیامت تک وہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. کچھ اوقات ایسے ہیں جنہیں اللہ انتخاب فرما لیتا ہے، جیسے عید کے دن ہیں، جمعے کے دن ہیں، لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے. یہ دن، یہ راتیں رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے.
رب نے ازل سے فیصلہ فرما دیا کہ یہ اوقات برکت والے ہیں، یہ دن برکت والے ہیں، یہ مہینہ برکت والا ہے۔ جس طرح جگہ، جس طرح وقت، اسی طرح بعض افراد بھی اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، بعض افراد بھی اللہ چن لیتے ہیں۔ یہ ساری زندگی بس نام لیں گے تو فقط میرا ہی لیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان افراد میں سے آج جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ میرے رب نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے پاک پیغمبر، اس قرآن میں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرو، وہ صدیق بھی ہے، نبی بھی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، نام بھی میرے رب نے منتخب فرمایا۔ زکریا علیہ السلام کو بشارت دی بیٹا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کی کافی عمر ہو گئی تھی، فرشتہ آیا بشارت دینے کے لیے، مایوس نہ ہو، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، جب چاہے عطا فرما دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں، اور بیوی صاحبہ مایوس ہو چکی تھی، رب نے بشارت دی، مجھ سے تو نے مانگا ہے میں عطا کروں گا۔ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بشارت مل رہی ہے زکریا علیہ السلام کو، فرمایا تیرا بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کا نام میں تجویز کر رہا ہوں، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہے۔ آدم سے لے کر آج دن تک وہ نام کسی کا رکھا گیا ہی نہیں ہے جو میں نے محفوظ رکھا ہے تیرے فرزند کے لیے۔ رب کے فیصلے ہیں نا، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں رب کے ساتھ پیار کرو، سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں۔ صحت وہ دینے والا ہے، زندگی وہ دینے والا ہے، رزق وہ دینے والا ہے۔ اگر تو کسی تکلیف میں ہے، تیری تکلیف دور کرنے والا میرا اللہ ہے، نجات دینے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، علم دینے والا ہے، عمل دینے والا ہے، عشق و محبت دینے والا ہے، معرفت دینے والا ہے، اور تجھے اپنا بنانے والا ہے۔ آپ نے رب کے ساتھ پیار کرو۔ کس طرح کریں؟ وہ جو کہے کرتے چلو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو محبوب ہوگا، تیرا رب محبت کرنے والا ہوگا، وہ محب ہوگا، تو محبوب ہوگا۔ پھر تجھے زیادہ زاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہاتھ اٹھا، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے فرزند دے جو نیک ہو۔ فرمائے گا میں تجھے بشارت دیتا ہوں، بشر نہ ہو، تجھے بشارت دیتا ہوں بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ رب کی مانے تو مانے گا نا، اگر رب کی نہ مانے اور پھر یہ کوشش کریں وہ ہمارا مانے، بھائی کوئی ہمارا کرایہ دار تو رب ہے نہیں نا، نہ مزارع ہے جو ہم کہیں وہ فصل بیجے، نہیں، وہ الہ العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑے اقتدار والا ہے، اور بڑی شان والا ہے، اور بڑے ملکوں کا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین کا ملک، کسی کو اتنا ٹکڑا ملا، کسی کو اتنا ٹکڑا ملا، کسی کو وہاں ٹکڑا ملا، وہ بادشاہ بن کر بیٹھ گیا، صدر بن کر بیٹھ گیا، وزیر اعظم بن کر بیٹھ گیا، حکم چلانے لگ گیا، فساد کرنے لگ گیا۔ میرا رب سارے ملکوں کا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کے ملک، زمین کے ملک، سب بادشاہت میرے رب کی ہیں، اور میرے رب کا ہمیشہ عمل خیر کا ہوتا ہے۔ امریکہ کے صدر کی طرح فساد نہیں، افغانستان میں فساد، لیبیا میں فساد، عراق میں فساد، شام میں فساد، مصر میں فساد نہیں۔ میرا رب بڑی طاقت والا ہے، اور طاقت کو اپنے بندوں کے لیے، محبوب بندوں کے لیے نہیں استعمال کرتا، اپنے محبوب بندوں پر کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، عنایت فرماتا ہے۔ ہاں جب قوم سرکش ہو جائے پھر جبریل کو کہتا ہے ذرا دکھا طاقت، جبریل زمین کا وہ ٹکڑا ہی اٹھا کر آسمانوں پر لے جاتا ہے۔
ایسا ہوا ہے، اور وہاں جا کر رب فرماتا اب اسے الٹ دے، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، نہ نام رہے نہ نشان رہے۔ بڑی طاقت والا ہے، دوستوں پر نہیں طاقت استعمال کرتا، دوستوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا میرے پیارے نبی ابراہیم کا ذکر کر، انہ کان صدیقا نبیا۔ پتہ چلا یہ مرتبہ صدیقیت کا بڑا اونچا ہے۔ کاش وہ قوم بھی سمجھ جائے، ابراہیم کو صدیق کا، یوسف ایھا الصدیق۔ قرآن پاک میں رب نے یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کہا۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، یہ ایک مرتبہ ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ نبوت میں ولایت بھی ہے، ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ نبوت میں عدالت بھی ہے، ہر نبی عدل والا ہوتا ہے، لیکن ہر عادل نبی نہیں ہوتا۔ نبوت میں سخاوت بھی ہے، نبوت میں شجاعت بھی ہے، نبوت میں امامت بھی ہے، نبوت میں شہادت بھی ہے، نبوت میں فقاہت بھی ہے، علم بھی ہے۔ یہ سارے اوصاف جتنے کمال کے ہیں سارے نبی کی ذات میں ہوتے ہیں، اور ان کا پھر ظہور کسی صفت کا کسی کے ذریعے، کسی صفت کا کسی کے ذریعے، کسی صفت کا کسی کے ذریعے ظہور ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ساری صفتیں جو بندے کی شان کی لائق ہے وہ ساری نبی میں ہوتی ہے۔ انہ کان صدیقا نبیا، صدیق ہے۔ پھر حضور نے ذکر کیسے فرمایا؟ یہ میرے نبی کی کتاب ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی، وہ ہمیں دے کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کتاب دی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ یہ قرآن ہے، اے میرے صحابہ یہ میرا رب ہے۔ تب صحابہ نے رب کو بھی پہچانا ہے، رب کے قرآن کو بھی پہچانا ہے۔ بلکہ یوں کہوں گا اگر میں، بڑی اچھی بات ہو جائے گی کہ اللہ کو بعد میں مانا ہے، اللہ کے رسول کو پہلے مانا۔ اللہ کے رسول کی صداقت کو تسلیم کیا، جو کہتا ہے سچ ہے، تو نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ نحل، 14واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا نا، کیا ارشاد فرمایا؟ ان ابراہیم، میں اب میرا رب ذکر کر رہا ہے، ان ابراہیم، رب نے ذکر کیا، نبی کو کہا تم بیان کرو۔ ان ابراہیم کان امتاً، طالب علم کے لیے یہ لفظ سمجھنے والا ہے، یہ ہے امت۔ ابراہیم کو امت فرما دیا، ایک ہے امت تو بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، حضور کی امت، صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک آخری کلمہ پڑھنے والے تک وہ سب میرے نبی کی امت ہے۔ نبی امت کسے کہتے ہیں؟ فئۃ کثیرہ، جماعت کثیرہ، بہت لوگ ہوں تو وہ کیا ہے؟ امت کہلاتی ہے۔ ایک آدمی کو امت کہہ دیا، کیا معنی ہے اس کا؟ قرآن پاک میں امت کا لفظ ایک معنی میں نہیں استعمال ہوا، ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے، اگر آپ سننا پسند کرو۔ امت میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی عالم صاحب ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی حکیم صاحب ہے، کوئی شاعر صاحب ہے، کوئی ادیب صاحب ہے، کوئی پہلوان ہے، کوئی شاہ زور ہے، کوئی حسین و جمیل ہے۔ یہ امت میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، اللہ کی وہ قدرتیں ہیں، اس کی طاقتیں، اس کی شانیں امت میں پھیلی ہوتی ہیں۔ وہ جی شب زندہ دار ہے، اس نے جی حج بڑے کیے ہیں، وہ جی گری و زاری بڑا کرتا ہے، اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ یہ امت کی مختلف افراد کی شانیں بیان کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم امت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جو خوبیاں پوری امت میں پھیلی ہوتی ہیں وہ رب نے جمع کر کے اپنے خلیل کو دے دی ہے۔
بات سمجھ گئے؟ ساری امت میں جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری ہم نے اپنے خلیل ابراہیم کو دے دی ہیں، اس لیے فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، بڑی پیاری مثال ہے۔ آپ کسی ولی اللہ کا نام لیں، شاہ دولت صاحب آپ کے قریب ہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے؟ ولی ہے، ٹھیک ہے، داتا صاحب ولی ہے۔ لیکن جب نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے، بولو نا، اور نظامیوں، نظام الدین ولی کیوں نہیں کہتے؟ نظام الدین اولیاء کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ولی کی جمع اولیاء ہے۔ سارے ولیوں میں رب نے جو قوتیں، جو شانیں، جو کمال رکھے ہیں، سارے جمع کر کے نظام الدین کو دے دیں۔ اس لیے یہ سید زادہ اس دن سے لے کر آج دن تک پورے ہندوستان پر روحانی حکومت کر رہا جی۔ وزیر بھی ہوتے ہیں، صدر بھی ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے صدر خواجہ غریب نواز ہے اور وزیر اعظم نظام الدین اولیاء ہے۔ اور اپنے ملک میں اگر پوچھنا چاہیں جو روحانی بادشاہت چلا رہے ہیں، صدر داتا علی حجویری ہیں اور وزیر اعظم بابا فرید ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزے کی بات ہے، تھوڑی سی عمر میں آپ نے اپنے ملک کی صدارتیں بدلتی دیکھیں، وزارتیں بدلتی دیکھیں، لیکن ان لوگوں کی نہ صدارت بدلی ہے نہ وزارت بدلی ہے۔ اس لیے کہ ان کا تعلق مخلوق سے نہیں، خالق کے ساتھ ہے۔ مخلوق کے فیصلے بدلتے ہیں، آج یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں، آج یہ اچھا ہے، وہ بھی اچھا نہیں۔ اچھے اچھے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اچھا ملتا نہیں، اس لیے کہ ہم خود اچھے نہیں۔ اور جن کا تعلق رب کے ساتھ ہے اس کی بادشاہ سدا ہے۔ میں ایک پرانی مثال بھی دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک یہودیوں کا عالم مسلمان ہوا تھا، ان کا نام تھا کعب، کاف عین بے، کعب، اور انہیں کعب احبار کہتے تھے۔ احبار حبر کی جمع ہے، حبر بڑے عالم کو کہتے ہیں۔ انہیں جمع کا صیغہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ وہ تورات کے بھی، انجیل کے بھی، زبور کے بھی اور قرآن پاک کے بھی عالم تھے حضور کے زمانے میں، لیکن انہیں اسلام نصیب ہوا عمر فاروق کے زمانے میں۔ اور پھر صحابہ کرام سے جو حضور کی پیاری پیاری باتیں سنتے تھے نا، کہتے ہیں یہ ہماری انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے تورات میں بھی ہے۔ زیارت تو نہیں کی نا، صرف رخ انور کے متعلق سنتے تھے کہ رخ انور کیسا ہے، زلفیں کیسی ہیں، ابرو کیسے ہیں، پیشانی کیسی ہے، ما زاغ البصر والی آنکھ کیسی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو ہماری کتابوں میں حضور کا حلیہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت کعب احبار کو حضرت عمر فاروق اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور فرماتے سنا کوئی اپنی کتاب کی بات سنا۔ کبھی صحابہ کے مجلس میں بیٹھتے اور صحابی کوئی حضور کی روایت بیان کرتا، کہتا یہ تو نے حضور سے سنا ہے؟ ہاں میں نے سنا ہے۔ کہتا میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ما صلحهم فی التوراۃ والانجیل، رب فرماتا ہے میں نے نبی کے یاروں کا ذکر تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ امت کوئی معمولی نہیں ہے، میرے نبی کی امت کوئی معمولی نہیں ہے۔ نبیوں نے دعا کی ہے، موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر دعا کرتے ہیں یا اللہ اس آخری پیغمبر کی امت میں سے مجھے بھی بنائے۔ شان ہے نا۔ ایک اور جواب، امت جو ہے یہ امام کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتاً کا معنی ہوا ابراہیم علیہ السلام امام اور پیشوا تھے۔ فروا بن نوفل تابعی ہے اور بڑے جلیل القدر، بڑی شان کے مالک ہیں۔ فرماتے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھا تھا، یہ حضور کے صحابی ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔
بڑے علم والے، انہوں نے فرمایا کہ معاذ بن جبل امت ہے. یہ حضور کے ایک اور صحابی ہیں معاذ بن جبل، یہ انصاری ہے اور 40 سال سے کم عمر کے دنیا سے پردہ بھی فرما گئے. اور حضور انہیں جو قبیلہ مسلمان ہوتا تھا انہیں بھیجتے تھے، جاؤ جا کر انہیں قرآن سکھاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ معاذ بن جبل کیا ہے؟ امت ہے. فروہ بن نوفل فرماتے میں نے سوچا کہ شاید بھول کر کہہ گئے، آپ نے کہنا تھا کہ ابراہیم امت ہے، کیونکہ قرآن نے ابراہیم کو امت فرمایا، لیکن آپ نے ایک صحابی کو امت فرما دیا. آپ نے پھر خود مجھ سے پوچھا، فرما تجھے پتہ ہے کہ امت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. فرمایا امت کہتے ہیں جو نیکی سکھلانے والا ہو، نیکی پھیلانے والا ہو. اور معاذ بن جبل ایسے ہی تھے، جہاں بیٹھتے تھے میرے نبی کا دین پھیلایا کرتے تھے، حضور کی حدیثیں سنایا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے. آج تو بھی امت بن سکتا ہے، تو بھی امام بن سکتا ہے. کب؟ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، امامت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام امت کی امامت کا. یہ جوہر جمع کر لے. اللہ اکبر. بھائی ایک لفظ پر تو پورا جمعہ میں گزار سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا تیزی کے ساتھ آگے چلیں. امت کے بعد فرمایا قانتا للہ. مزے کی بات ہے، جس بندے کی رب تعریف کرے اور تعریف بھی قرآن میں کرے، اور وہ قرآن نازل اپنے حبیب پر کرے اور حبیب پڑھ پڑھ کر سنائے اور قیامت تک پڑھتا چلا جائے. بڑی بات ہے نا، بڑی بات ہے. ہم کیا جمع کرتے ہیں دوستوں؟ اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں. 70 سال، 65 سال، 80 سال، کوئی 80 سے آگے بڑھتا ہے، 100 تک کوئی ایک پہنچتا ہے. کتنی عمر ہے؟ ابتدائی 15-20 سال تو ویسی لاؤبالی میں گزر گئے، پڑھنے پڑھانے میں، کھیلنے میں. آدھی عمر نیند کی حوالے ہو گئی. باقی کتنی بچی؟ صرف 30-35 سال. 30 سال میں بھی جو بندہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے وہ بندہ نہیں، گندا ہے. ہائے ہائے، کتنی قیمتی عمر ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. مریض جاں بلب ہے، بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، ہسپتال میں جاں بلب ہے، خون کی بڑی بوتلیں لگ چکی ہیں، باپ بڑا امیر ہے، لا بھائی خزانے سارے جمع کر کے دے دے ڈاکٹر کو، بچ جائے گا. سارے خزانے ایک سانس کی قیمت نہیں ہے. یہ رب نے ہمیں مفت دی ہے اور ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. فائدہ اٹھاؤ، اس کو استعمال کرو. میرے رسول کریم نے فرمایا 3 چیزوں سے پہلے 3 چیزوں کی قدر کرو. بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو. جو عمل صحت میں ہو سکتا ہے بیماری میں نہیں ہو سکتا. بڑھاپا آ گیا، گھٹنوں میں درد آ گیا، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، وہ کام نہیں لگا، کھانسی لگ گئی، دمہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. جو صحت میں کام ہو سکتا ہے بیماری میں، فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ، اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھ. آدمی فارغ ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تہجد بھی، اشراق بھی، چاش بھی، وظائف بھی، تلاوت بھی، سارا کچھ کر سکتا ہے. ہو گیا مصروف، اب اس کے کام میں خلل آ گیا. 2 چیزیں، حکمت کے بول، قیمتی موتی. افلاطون، جالینوس، ابو علی سینا کے پاس نہیں ہے جو مدینے کے تاجدار کے پاس ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ. 2 دوست تھے، دونوں صحابی تھے. ایک کا پہلے انتقال ہو گیا، ایک صحابی اس کی تعریف کرنے لگ گیا. دوسرے کے بعد میں انتقال ہوا، جو پہلے فوت ہوا اس کی تعریف کرنے لگ گیا. حضور نے فرمایا دوسرے نے جو اس کے مرنے کے بعد نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، ان کا تو ذکر نہیں کرتا. یعنی عمر لمبی ملی
اعمال صالح کرنے کا وقت ملا۔ ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا ہے، ہر ایک دعا کرتا ہے، جتنے بزرگ ہیں ان کی اپنی نہیں بات، ہم تو دنیا دار ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں یا اللہ اپنے پاس بلا، اس دنیا میں ہمیں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ عطا فرما، سب آگے جانے کی فکر میں ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے نہیں یا اللہ میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، ان کی بات بھی بڑی پیاری ہے۔ وہ فرماتے تھے مر جاؤں گا میرے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، میں مروں گا مجھے جنت ملے گی، وہ میری خواہش ہے، زندہ رہوں تیرا ذکر کروں گا، یہ تیرا حکم ہے۔ اور بزرگوں کی باتوں میں بڑی دانائی ہے، بڑی حکمت ہے۔ مر جاؤں گا تو جنت ملے گی، وہ جنت میری خواہش ہے، زندہ رہوں گا تجھے راضی کروں گا، یہ تیرا حکم ہے، اس لیے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ سجدے زیادہ کروں۔ یہ نہیں کہ ایک اور میرج ہال بنا لوں، ایک اور پلازہ بنا لوں، یہ خواہش نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا کام ہے، پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، گھر پہنچنا ہے کہ نہیں، آنکھ کھلی ہے جھپکنی ہے کہ نہیں، ایک سیکنڈ میں میرے رب کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا فرمایا بھائی؟ ان ابراہیم کان امتاً قانتاً، قانت کا معنی فرما بردار، قانتاً للہ، جب میرا رب کہے کہ یہ بندہ میرا فرما بردار ہے، اس کا معنی ہوا پوری زندگی میں ابراہیم خلیل اللہ نے رب کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی ہوتا ہی معصوم ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہی نہیں، یہ نبی کی شان ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، ولی محفوظ عن الخطا ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی نبی کے بغیر اس زمین پر معصوم، بعض کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتے ہیں، نہیں، نبی صرف معصوم ہے، جس کا تعلق عالم غیب کے پاس، جس کے پاس وحی آتی ہے وہ معصوم ہے۔ قانتاً للہ، تھے فرما بردار کے نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، رب نے ابراہیم سے کہا فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ تو حکم فرما، تو حکم فرما۔ ابھی کتنے بیٹھے ہو؟ ہے کسی کا رزلٹ 100%؟ مجھے بتائے، کھڑا ہو جائے۔ ہم کھاتے زیادہ ہیں ان سے، ہمیں آسائش کی زندگی زیادہ ملی ہے، راحت کی زندگی ملی ہے، نعمتیں ملی ہیں، تبھی تو رب کو بھولے بیٹھے نا۔ ہے کسی کا 100% رزلٹ تو بتائے کہ میں 5 وقت مسلسل با جماعت نماز ادا کرتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی آنکھ میلی نہیں ہوئی، ہے کوئی؟ اٹھو، بڑا مشکل کام ہے۔ اذ قال لہ رب اسلم، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین۔ اچھا پھر بیٹے کو ذبح کر دیتا ہوں۔ ہمیں حکم ملے مرغی ذبح کر کے، وہ بھی فارمی، بیٹے کو ذبح کر، لٹا دیا نا، چھرا چلا دیا۔ ابراہیم نے پوری قوت کے ساتھ چھڑا، شیطان رکاوٹ بننے والا ہے، ہٹ جا پیچھے، پتھر مارے۔ وہ آج دن تک یادگار قائم ہے۔ 3 ایسے جمرے ہیں جہاں آج بھی پتھر، اب دیکھ لے حاجی پتھر مار رہے ہیں، 20-25 لاکھ حاجی فرزندان توحید پتھر مار رہے ہیں۔ پتھر مارنے میں کیا ہے؟ سجدے کریں، دعائیں مانگے؟ نہیں، میرے خلیل کی سنت کو قیامت تک میں زندہ رکھوں گا۔ اور مینا کے میدان میں آج اتنی قربانیاں، آج تو نہیں 2 دن کے بعد ابھی حج کرنا ہے، اتنی قربانیاں ذبح ہوں گی، کوئی گوشت کھانے والا نہیں، بس ذبح کرو۔ اپنے ملک میں دیکھ لینا، 3-4 دن باقی بچ گئے، جدھر جاؤ گے قربانیاں ذبح ہو رہی ہیں، گوشت بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اور صحابہ کے ہم ممنون ہیں،
ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی۔ عرض کرتا ہے رسول اللہ یہ دمبا جو ہے اس کا، فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قربانی کا جانور ذبح کرتا ابھی خون زمین پر نہیں گرا، میرے رب نے پہلے ہی قبول فرمایا۔ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، حضور نے فرمایا قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اور جس جس پر واجب ہے سب کریں۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں 4 ہی کریں، 5 ہے 5 ہی کریں۔ یہ نہیں کہ آج ابے نے کیا اگلے سال بیوی ماں کر لیں، نہیں، ایسا نہیں۔ ہر ایک پر الگ واجب اگر ہے سب کو قربانی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس دن اللہ کی جناب میں بندے کا کوئی عمل اس قدر مقبول نہیں ہے جتنا خون بہانا مقبول ہے۔ بات صرف پھر ہمارے ملک میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنا روپیہ ضائع ہوتا ہے، یہ کسی دفاع عامہ کے کام پر لگانا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ جو وزیر خرچ کرتے ہیں کتنے کتنے لاکھ ان کے ایک دن کا خرچ ہے، اس کے متعلق تو یہ بات کوئی بھی نہیں کرتا جی۔ یہ دین کے معاملات میں ہی آپ کی سوچ کام کرتی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ کانتا للہ حنیفا، ایک لفظ اور آ گیا حنیفا۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے، جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ کا ہو جائے، ایسے قلب کو قلب سلیم کہا قرآن پاک میں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت ملی، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی جناب میں قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ نہ بیوی کی محبت، نہ بچوں کی محبت، نہ کاروبار کی، نہ پیسے کی، نہ عزت و وقار کی، کسی چیز کی محبت نہیں۔ اگر ہے اور یقیناً ہے تو صرف اللہ کی۔ وظیفے پڑھنے والوں سب سے بڑا کام یہ ہے، عمرے کرنے والوں سب سے بڑا کام یہ ہے، دل کو خالی کرو، دل کو خالی کر۔ میں سوچتا ہوں آپ نے کوئی مکان دکان کرائے پر لینی ہو اور وہ پہلے ہی کوئی کرایہ دار بیٹھا ہے تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ بھئی یہ کرایہ دار بیٹھا ہے، میں نے کیا بات کرنی ہے مالک سے، ہم نے کرایہ دار بٹھائے ہوئے ہیں، تو رب کیسے آئے؟ کرایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے رب ہمارے دل میں آئے؟ کیا کسی نے کہا ہاں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی؟ یہ کام تو کرے نا، جھاڑو پھیرے، ہر تمنا دین کی، دنیا کی، جنت کی بھی تمنا رخصت کر دے، ثواب کی بھی تمنا چھوڑ دے۔ یا اللہ میں تیرا نام ثواب کے لیے نہیں، تیرا نام نجات کے لیے نہیں، تیرا نام جنت کے لیے نہیں، تیرا نام فقط تیری محبت میں لیتا ہوں۔ یہ ہے قلب سلیم رکھنے والا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ کسی نے خوب کہا، کہتے ہیں ہم نشیں جب میرے دن بھلے آئیں گے، ہم نشیں جب میرے دن بھلے آئیں گے، بن بلائے آپ میرے گھر چلے آئیں گے۔ ہم نشیں جب میرے دن بھلے آئیں گے، رب سے دعا کرو بھلے دن آ جائیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ فرعون کا خزانہ ہے، یہ قارون کا خزانہ ہے، یہ مومن کی قدموں کی ٹھوکر پر ہے ذات اس کی، ہے ذات اس کی۔ ہم نشیں جب میرے دن بھلے آئیں گے، ہم بھی دروازہ کھول کر، بتی بال کر، آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں
ہم نشیں جب میرے دن بھلے آئیں گے، بن بلائے آپ میرے گھر چلے آئیں گے۔ نعرہ اس نے لگایا پیر سیال کا، تو میں اپنے پیر کی بات تمہیں سناتا ہوں۔ الحمدللہ میں اپنی آنکھوں سے پیار کرتا ہوں بھائی، میں اپنی آنکھوں سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ ان آنکھوں نے خدا کی قسم اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا ہے، ان ہاتھوں نے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں سے مصافحے کیے ہیں۔ میرے حضرت کو ایک پسند تھا شعر، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، ہے فارسی کا، میں نے گلشن فرید میں لکھوا کر لگایا ہوا ہے، ذوق والے پڑھتے ہیں، ذوق حاصل کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آئینہ نیز دل کہ دہد جا بہر کسے، آئینہ نیز دل کہ دہد جا بہر کسے، میرا دل آئینے کی طرح نہیں ہے کہ جو بھی سامنے آیا اسی کی سورج کو اپنے سینے میں سجا لیا، نہیں، میرا دل ایسا نہیں ہے۔ یہ کام تو بڑا مشکل ہے، آئینے کا یہی کام ہے نا، کالے نے دیکھا تو کالی تصویر، گورے نے دیکھا گوری تصویر، داڑھی والا ہے داڑھی والی تصویر، عورت ہے عورت کی تصویر، مرد ہے مرد کی تصویر، کتنی تصویریں، سارا دن آئینہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے۔ آئینہ نیست دل کہ دہد جا بہر کسے، این پارہ عقیق بنا میں تو کندہ شد، یہ عقیق کا ٹکڑا ہے، اس پر صرف تیرا ہی نام ہے۔ بنا میں تو کندہ شد، عقیق بڑا قیمتی ہے، اس پر بار بار نام نہیں لکھے جا سکتے، ہم نے اس عقیق پر صرف تیرا نام لکھا ہے، بس۔ آئینہ نیز دل کہ دہد جا بہر کسے، ای پارہ عقیق بنا میں تو کندہ شد۔ جب یہ قلب پاک ہو جائے گا وہ خود ہی تشریف لائے گا، وہ کہتا ہے یہ میرا عرش ہے، یہ میرا عرش ہے، یہ میری تجلیات کا محبت ہے، میرے انوار کا مقام ہے۔ اللہ اے اللہ کوئی نعمت تو ہم نکموں کو بھی عطا فرما دے، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہم کسی قابل نہیں، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمیں نہ دیکھ یا اللہ، ہمیں نہ دیکھ، ہم کیا ہے، اپنی شان دیکھ، تو دینے والا ہے، دینے کی تجھے عادت ہے، ہمیں کوئی خوبی کوئی کمال کوئی صفت ایسی عطا فرما دے جو تیرے دوستوں کی ہو، بیڑا پار ہے۔ اور ایک ذرہ مل جائے درد کا، شیخ فرید الدین اتار نے کہا، یہ مولا روم ان کی تعریف فرماتے ہیں، فرماتے ہفت شہر عشق را اتار گشت، یہ مولا روم کہہ رہے ہیں، عشق کے 7 شہر حضرت اتار پھر گئے، ماں ہنوز اندر خمیں یک کوچہ ہیں، ہم ابھی تک ایک گلی کے کونے پر کھڑے ہیں۔ مولا روم فرما رہے ہیں کیا مقام ہوگا فرید الدین اتار کا، سبحان اللہ۔ بھائی یہ نام جہاں بھی آیا برکت ہی برکت آئی، دوستوں میں فرید الدین اتار سے چل رہا ہوں، یہ جہاں بھی نام آیا برکتیں برکت آئی۔ پھر میرے بابا فرید کا ایک اور عاشق کوٹ مٹھن میں ہے جو کہتا ہے مینڈا عشق بھی دوں، مینڈا یار بھی دوں، مینڈا دین بھی دوں، مینڈا ایمان بھی دوں، میرا قبلہ کعبہ مسجد مندر منبر مصحف قرآن بھی دوں۔ آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے جن کی کافیاں مشہور ہیں، یہ بھی واسطے کے ساتھ بابا فرید سے فیض یاب ہے۔ فرماتے مینڈا عشق بھی دوں، مینڈا یار بھی دوں، مینڈا دین بھی دوں، ایمان بھی دوں، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی دوں۔ جب تک مرید اپنے اندر یہ روشنی پیدا نہیں کرتا
پیر کے فیض کا ایک ذرہ بھی نہیں پھر سکتا. وہ سمجھے کہ میرا شیخ کس مقام پر ہے, کس مرتبے پر ہے, اس سے مجھے کیا کچھ مل سکتا ہے. میں اس کے قدم ہی نہ چوموں, اس کے جوتے نہ چوموں, میں اس کی خاک چوموں جہاں سے قدم اٹھاتا ہے. الحمدللہ یہ شرف حاصل ہوا ہے. تب بھی آج منبر پر بیٹھ کر میں جرأت سے یہ بات کر رہا ہوں, اپنے شیخ کے قدموں کی خاک بھی چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے. دوستو کس دنیا میں رہتے ہو؟ ایک اور بڑی خوبصورت دنیا ہے, اس سے بھی بڑی حسین دنیا ہے, اس میں آ جاؤ. ورق الٹ دو, بڑے رب کے پاس خزانے ہیں, بڑے خزانے. الحمدللہ آج بھی ایک آیت مکمل نہیں ہوئی, آخری جملہ رہ گیا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ان کے دامن پر کہیں شرک کا, غیریت کا نام و نشان داغ بھی نہیں تھا. اپنے دامن کو بڑا صاف ستھرا رکھا ہے, بس ایک کے, بس اللہ احد, اللہ یکتا ہے, اللہ ایک ہے, اللہ واحد ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے. عقیدہ الحمدللہ اللہ اسی عقیدے پر ہمیں قائم رکھے کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے, کوئی نبی نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی رسول نہیں, کوئی امام نہیں, کوئی شہید نہیں, کوئی ولی نہیں, سورج نہیں, چاند نہیں, مظاہر فطرت نہیں. اللہ احد, اللہ ایک ہے. اور نظامی مسجد والوں یہ توحید ہے کہ نہیں؟ کہیں شرک کی ملاوٹ ہے نہیں, خالص توحید ہے, خالص توحید ہے. اللہ کا شریک کوئی نہیں. گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اے اللہ تیری یہ ساری مخلوق گواہی دے گی, ہم گواہی دے رہے ہیں تیرے بغیر کوئی معبود نہیں, تیرے بغیر کوئی معبود نہیں, تیرے بغیر کوئی معبود نہیں. ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو وحدہ لا شریک ہے, تو وحدہ لا شریک ہے. اپنے کرم کا, اپنے کرم کا, اپنے کرم کا حصہ ہمارا ہمیں عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.